میں آج اردو کلاس میں آپ سب کا استقبال، آپ سب کا سواگت کرتی ہوں، اور انشاءاللہ ہم سب مل کر جلدی سے اردو لکھنا پڑھنا سیکھ لیں گے۔ جیسا کہ عام طور سے ہر زبان میں ہوتا ہے کہ پہلا سبق ہمیشہ حروف تہجی کا، جیسے ہم اکشر مالا کہتے ہیں یا جیسے آپ انگریزی میں الفابیٹ کہتے ہیں، وہ ہوتا ہے، اس کے بغیر تو آگے بڑھا نہیں جاتا ہے۔ تو ہمارا بھی آج کا پہلا سبق حروف تہجی ہی ہے، اور اس کے ہم نے 2 حصے کیے ہیں۔ تو پہلا حصہ اس کا نقطے کا ہے، تو ہم اس وقت نقطے کے بارے میں پڑھیں گے، اور پھر اس کے بعد اسی کا دوسرا حصہ حروف تہجی پڑھیں گے۔ نقطے اردو رسم الخط ہے نا، لپی اور جیسے اسکرپٹ آپ کہتے ہیں، میں بہت ہی اہمیت رکھتے ہیں، کیونکہ اردو میں بہت سے حرف ایسے ہیں جن کی شکل ملتی جلتی ہے نا، وہ ہم شکل ہیں، بہت ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں، بالکل ان کا خاکہ ایک ہی جیسا ہوتا ہے، صرف نقطے سے ہی پہچانے جاتے ہیں کہ یہ بے ہے یا پے ہے یا تے ہے نا، یا جیم ہے یا خے ہے، اور تو اس لیے نقطے کی اہمیت بہت زیادہ ہو جاتی ہے۔ اور کچھ ضروری نہیں ہے کہ ہر ایک پہ لگے، کچھ الفاظ ایسے، حرف ایسے بھی ہیں جن کے اوپر نقطے نہیں لگتے ہیں۔ اور دوسری بات، نقطے کی اہمیت اس لیے ہو جاتی ہے کہ آگے چل کے آپ دیکھیں گے کہ اردو میں ہندی یا انگریزی کی طرح سے پورے حرف نہیں لکھے جاتے ہیں، بلکہ حرف آگے جا کے کٹ جاتے ہیں نا، جیسے بے پورا لکھا جاتا ہے، لیکن جب ہم ملا کے لکھتے ہیں تو وہ کٹ جاتا ہے، تو وہ صرف نقطے سے ہی آپ کو پتہ لگتا ہے کہ یہ بے ہے یا پے ہے یا تے ہے نا، تو نقطے کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ اور نقطے کا ایسا ہے کہ ہمارے پاس 3 نقطے ہیں، ٹھیک ہے نا، کسی حرف پہ 1 نقطہ لگتا ہے، کسی پہ 2 لگتے ہیں، کسی پہ 3 لگتے ہیں، کسی کے سر پہ لگتا ہے، کسی کے پیٹ میں لگتا ہے۔ یہ آپ کو یاد رکھنا ہوگا کہ کس حرف کے اوپر نقطہ کہاں پر لگا ہوا ہے، اور اسی طرح سے آپ کو اس کو لکھنا ہوگا۔ آئیے اب ہم نقطہ لکھنا دیکھ لیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ آگے کا سبق پڑھیں گے۔ آئیے اب ہم اردو لکھنا پڑھنا شروع کریں۔ نقطے سے شروع کرتے ہیں، جو کہ بہت ہی آسان ہے۔ جیسا کہ میں نے آپ سے ذکر کیا تھا، ہمارے پاس 3 نقطے ہیں، تو جب آپ 1 نقطہ لکھیں گے کسی کے اوپر، تو آپ کو صرف اس طرح سے لکھنا ہوگا، ٹھیک ہے نا؟ اور جب آپ 2 نقطے لکھیں گے تو آپ کو ظاہر ہے کہ 1 نقطہ ایسے بنائیں گے اور دوسرا نقطہ ایسے بنائیں گے۔ اور جب آپ کو 3 نقطے لکھنے ہیں تو اس میں بھی ہم کیا کریں گے کہ پہلے 2 نقطے ایسے بنائیں، اور اگر یہ 3 نقطے کسی حرف کے نیچے لگ رہے ہیں تو یہ جو تیسرا نقطہ ہے وہ ان 2 نقطوں کے بیچ میں یہاں لگ جائے گا۔ اور اگر مان لیجئے کہ 3 نقطے آپ کو کسی حرف کے اوپر لگانے ہیں، تب آپ کیا کریں گے کہ 2 نقطے ایسے پہلے بنا لیں گے، اور یہ تیسرا نقطہ اس کے اوپر لگ جائے گا۔ جب حرف کے نیچے نقطے آتے ہیں تو تیسرا نقطہ نیچے لگتا ہے، جب حرف کے اوپر نقطے آتے ہیں تو تیسرا نقطہ اوپر لگتا ہے۔ اور ایک اور ہمارے پاس نشان ہے، جیسے ہم چھوٹی توئے کہتے ہیں، یہ ہم اس طرح سے بناتے ہیں، اور یہ بھی کچھ حرف پہ یہ بھی لگایا جاتا ہے۔ ایک نقطہ تو جیسا میں نے آپ سے ذکر کیا کہ کہیں بھی ہو، اوپر ہو، نیچے ہو، کسی کے پیٹ میں ہو، سر پر ہو، وہ ایسے ہی بنے گا۔ 2 نقطے کے لیے ہم ایسا بھی بناتے ہیں، اور اگر آپ چاہیں تو 2 نقطے ملا کے بھی لکھ سکتے ہیں، اور وہ ہم ایسے لکھتے ہیں۔ اور اگر مان لیجئے کہ آپ نے 3 نقطے لکھنے ہیں اور آپ 2 نقطے ملا کے لکھنا چاہتے ہیں، اور وہ نقطے حرف کے نیچے لگ رہے ہیں، تو آپ پہلے یہ 2 نقطے ملا کر ایسے بنا لیں، اور تیسرا نقطہ اس کے نیچے لگا لیں۔ اسی طرح سے اگر مان لو کہ آپ نے کسی حرف کے اوپر 3 نقطے لگانے ہیں اور 2 نقطے ملا کے آپ نے لکھنے ہیں، تو یہ اس طرح سے لگ جائے گا۔ اور یہ چھوٹی توئیں جو ہے وہ ہمیشہ ایسے ہی لکھی جاتی ہے، ایسے ہی چھوٹی توئیں جو ہے وہ ہمیشہ ایسے ہی لکھی جاتی ہے۔ اب آپ سے یہ کہنا تھا کہ نقطہ اپنے میں کوئی اہمیت نہیں رکھتا ہے۔ مان لیجیے آپ نے کسی کاغذ کے اوپر ایک نقطہ بنایا، تو یہ نقطہ ہے، ٹھیک ہے نا، کچھ اس کی اہمیت نہیں ہے، کچھ اس کا معنی نہیں ہے، لیکن یہی نقطہ جب کسی حرف کے ساتھ لکھا جاتا ہے تو پھر وہ اس حرف کو ایک آواز دے دیتا ہے، پھر اس کے معنی ہو جاتے ہیں۔
سو مثال کے طور پہ ہم حروف تہجی کا لفظ بے لیتے ہیں، ٹھیک، تو وہ ایسے لکھا جاتا ہے۔ اب یہ بھی ایک خاکہ ہے، اس کے بھی کوئی معنی نہیں ہے، لیکن اگر جب میں اس کے نیچے ایک نقطہ لگا دیتی ہوں تو یہ بے بن جاتا ہے، اس کی آواز با کی ہو جاتی ہے۔ سو اسی طرح سے میں اور حروف تہجی کے کچھ حرف لیتی ہوں جو یہ شروع کے حرف ہیں۔ سو مان لیجیے میں نے ان سب کا خاکہ ایک ہی جیسا ہے، تو یہ میں نے خاکہ بنایا، اس کے اوپر میں نے 2 نقطے لگا دیے، تو اس کی آواز تے کی ہو گئی۔ پھر ہم ایک اور حرف لیں اور اس کے نیچے میں نے 3 نقطے لگا لیے، تو اس کی آواز پے کی ہو گئی، ٹھیک ہے نا۔ اگر مان لیجیے کہ ہمیں اور ایک اور ہم حرف لیتے ہیں جس میں ہمیں اوپر 3 نقطے لگتے ہیں اور وہ لگتے ہیں سے کے اوپر، اس کا بھی خاکہ تو ایسا ہی بنے گا اور نقطے ہمیں اوپر لگانے، اور مان لو کہ میں 2 نقطے ملا کے لکھنا چاہتی ہوں تو میں 2 نقطے ملا کے لکھ لوں گی اور یہ ایک نقطہ ایسے ہو جائے گا، تو یہ سے ہو گیا۔ اب اس کا استعمال جو ہوتا ہے وہ بھی ہمارے پاس ٹے میں ہوتا ہے، تو وہ خاکہ ایسے ہی بنتا ہے جیسے دوسروں کا بنا، اور اس کے اوپر ہم اس کو ایسے بنا دیتے ہیں، تو یہ ہمارا ٹے ہو گیا۔ تو آپ نے دیکھا کہ بے کی نقطے کی بھی اور خالی خاکے کی بھی کوئی اہمیت نہیں ہے، لیکن جب یہ دونوں ایک ساتھ لکھے جاتے ہیں تو پھر یہ ایک حرف بن جاتا ہے، جیسے بے، تے، پے، سے، ٹے وغیرہ۔ ایک بات اور آپ سے کہنی ہے کہ میں نے جو قلم استعمال کیا ہے وہ خطاطی کا ہے، ٹھیک ہے، کیلی گرافی کا قلم ہے، تو میرے جو یہ نقطے ہیں وہ تھوڑے بڑے اور خوبصورت لگ رہے ہیں، لیکن آپ چونکہ اپنے روزمرہ کا قلم استعمال کریں گے یا پینسل استعمال کریں گے تو آپ کے اس طرح سے نہیں آئیں گے، آپ کے صرف ایک طرح، جیسے ہم نقطہ ہی کہتے ہیں نا، جیسے ایک بندو کی طرح سے یا ایک پوائنٹ کی طرح سے ہوگا۔ سو آپ اس کا خیال نہ کریں، یہ اس طرح سے بنانے کی زیادہ کوشش نہ کریں کیونکہ اس میں وقت ضائع ہوگا، اور لیکن یہ خیال رہے کہ آپ نقطے کو نقطہ ہی کہیں، اس کو بندو یا پوائنٹ نہ کہیں۔ سو آئیے اب ہم حروف تہجی پڑھتے ہیں۔ سو یہ تھا ہمارا نقطے کا سبق، ہے نا، بہت ہی آسان۔ 3 نقطے ہیں، کسی حرف کے اوپر لگتے ہیں، کسی کے نیچے لگتے ہیں نا، کسی کے پیٹ میں لگتے ہیں، اور لیکن یہ خیال رکھنا ہے آپ کو کہ جس حرف کے اوپر جو جتنے نقطے لگتے ہیں نا اتنے ہی لگانے ہیں۔ جیسے اگر آپ نے مان لو کہ پے کے نیچے 3 کے بجائے اگر آپ نے 2 نقطے لگا دیے تو پھر تو وہ پے نہیں نا ہوا، وہ غلط ہو جائے گا۔ سو جہاں جتنے نقطے ہیں وہ آپ کو یاد رکھنا پڑے گا کہ بے کے نیچے 1 نقطہ، جیم کے پیٹ میں 1 نقطہ، جب مولوی صاحب پڑھاتے تھے تو ایسے ہی پڑھایا کرتے تھے، جیم کے پیٹ میں 1 نقطہ، خے کے اوپر 1 نقطہ۔ سو وہ تو ہمیں آپ کو کرنا نہیں ہے، اور لیکن خاص بات جو آپ کو یاد رکھنی ہے وہ یہ ہے کہ آج کے بعد آپ نے نقطے کو نقطہ ہی کہنا ہے، اس کو بندو یا پوائنٹ یا ڈاٹ یہ ہرگز نہیں کہنا ہے۔ سو نقطے کو نقطہ ہی کہا جائے گا۔ اور اب آئیے ہم اس کے بعد کا جو دوسرا اسی کا حصہ حروف تہجی ہے وہ پڑھیں۔